بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوئی طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی، مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کی نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زور و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دے دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی تو دیکھا وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنی ہی بیٹے عطا کرے گا۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن دیا اور ایک چوری دی اور فرمایا، اے موسیٰ ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چوری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضامند نہ ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتی ہی اس شخص نے چوری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصے کو کاٹ کر اس برتن پر دیا، یعنی اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوئی طور پر جا کر وہ برتن اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہے اور سمندروں کے رخ بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔